مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام ہو۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 22 آیت۔ کچھ پانے کے لیے ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ یسوع سے۔ یسوع کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ حاصل کرنا آرام ہے۔ آپ جب حاصل کر لیں گے تو آرام پائیں گے۔ ہمارا کھوکھلا پن، ہماری زندگی خالی، یہ کیسی زندگی ہے؟ کھوکھلے پن کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف یسوع نام ہی کافی ہے۔ سولہ باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اگر آپ باپ سے کچھ بھی مانگیں گے تو باپ آپ کے مانگنے سے ہرگز نہیں دے گا۔ دے گا آپ کو تب جب آپ یسوع کے نام سے مانگیں گے، کیونکہ اسی کتاب میں اسی حوالہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آج تک تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ دے کے ہر شخص کی طرف مصروف ہے دینے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں جب تک آپ باپ سے کچھ مانگیں گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اگلی آیت میں ہمیں بتایا کہ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں بھائی، وہ کہہ رہے کہ آج تک تم نے میرے نام سے کچھ بھی مانگا نہیں۔ مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اگر ہم یسوع کے نام سے مانگیں گے تو پھر وہ ہماری خوشی کو پورا کرے گا۔ خوشی کون سی ہے؟ خدا سے نجات پانے کی، ہمیشہ کی زندگی پانے کی خوشی۔ دنیا کی چیزیں جو ہے خداوند کے لوگوں کے لیے کوڑا ہے، کیونکہ زندگی پانے کے لیے ہم نے یسوع سے مانگنا ہے۔ یسوع یہ آپ کے لیے درخواست نہیں کرے گا۔ آپ اگر یسوع کے نام سے مانگیں گے تو آپ کو دیا جائے گا۔ یسوع سے مانگنے کے لیے کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بار بار توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی بار۔ جن کے دل ایک بار صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، ان کو نئے سر سے پیدا ہونا ناممکن ہے۔ توبہ کا جو انتظام ہے، بار بار توبہ نہیں کی جاتی، توبہ صرف ایک بار ہی ہے۔ جیسے واعظ کی کتاب اس کے 8 باب میں 9 باب میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہ بتاتے ہیں کہ ہر کام کا وقت، موقع اور دستور ہے۔ ہر کسی پر ایک طرح کا حادثہ ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح کے جو لوگ ہیں، یسوع مسیح سے مانگنے والے ہیں، ان کی کسی طرح کی درخواست نہیں دینے کی ضرورت۔ آپ جب یسوع کے نام سے مانگیں گے تو آپ کو دیا جائے گا اور آپ کی خوشی پوری ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ ہے، باپ نے بیٹے کو اختیار دیے ہیں۔ باپ تب ہی دے گا جب آپ بیٹے سے مانگیں گے۔ پرانے اور نئے میں یہ فرق ہے۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ایک آئینہ ہے، آئینے میں دھندلا دکھائی دیتا ہے، آئینے میں دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ جب آپ موسیٰ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ سمجھے کہ پردے کے پیچھے ہیں۔ جب یسوع مسیح پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے درمیان سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور آپ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح پرانا عہد نامہ جو ہے ایک آئینہ ہے اور نیا عہد نامہ آپ کے درمیان میں روبرو خدا کا بیٹا موجود ہے۔ جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات کا جواب دینے کی قدرت صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے، کیونکہ آئینے میں دھندلا دکھائی دیتا ہے، آئینے میں دھندلا دکھائی دیتا ہے اور روبرو صاف دکھائی دیتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ آئینے کا اور دھندلے پن کا دیکھ لیں اور روبرو دیکھ لیں کہ آپ کے درمیان میں کیا ہے۔ اگر وہ دھندلا نہیں ہے، آئینہ نہیں ہے، تو یسوع مسیح جب مردوں میں یعنی قبر میں گئے تو قبر سے وہ کہاں گئے؟ 3 دن جب انہوں نے روحوں میں منادی کی، یہ وہ لوگ تھے جو خداوند کے بلائے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان میں جا کر اس نے جب روحوں میں منادی کی تو وہ روحیں خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں اور ان کے لیے بھی نجات کا، زندگی کا راستہ کھل گیا۔ تو یسوع مسیح ایک زندگی کا راستہ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔